یہ کہانی ہے رانو چڑیا اور اس کی بیٹی کی۔ رانو چڑیا اور اس کی بیٹی ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک بارش آ گئی، تو وہ دونوں بہت پریشان ہوئی کہ گھر تو ان کا ہر جگہ سے ٹپک رہا تھا۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو ہم تمہاری نانو کے گھر چلتے ہیں۔ تو رانو چڑیا وہاں سے اور اس کی بیٹی دونوں چل پڑے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں سے ایک عقاب نکلا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری ماں کا گھر تھا۔ تو عقاب نے کہا کہ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے، اب وہ تو پچھلے سال ہی مر گئی تھی اور یہ گھر اب میرا ہے اور میں تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ رانو چڑیا اور اس کی بیٹی وہاں سے پریشان ہو کر ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کریں اور کہاں جائیں۔ پھر رانو چڑیا اور اس کی بیٹی دونوں ایک طوطے کے پاس گئیں اور کہا کہ بھیا ہمیں گھر میں جگہ دے دو، ہمیں اپنے گھر میں رہنے دو۔ تو طوطا کہنے لگا کہ نہیں، میں نے اپنے گھر میں جگہ نہیں دینی، میں تو آگے ایک کمرہ ہے تو بڑی مشکل سے رہتا ہوں۔ تو وہ وہاں سے بھی بیچاری پریشان ہو کر واپس آ گئی۔ پھر رانو چڑیا اور اس کی بیٹی دونوں کالے کوے کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں جگہ دے دیتا ہوں۔ کالے کوے نے کہا لیکن میرے لیے تمہیں کھانا لانا پڑے گا۔ تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ اتنی بارش میں میری مما کہاں کھانا لینے جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری مما کو بچپن میں ہی اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے کہ بارش کے موسم میں کس طرح کھانا جا کر ڈھونڈا جاتا ہے، تو تمہاری مما لے آئے گی۔ تو پھر رانو چڑیا وہاں سے اڑ کر جب وہ کھانے کی تلاش میں نکلی تو وہاں ایک مقام پر پہنچی اور جا کر دیکھا کہ وہاں بڑا ہی مضبوط گھر بھی ہے اور آم لگے ہوئے ہیں اور گندم کی بالیاں ہیں۔ تو وہاں سے وہ کچھ بالیاں اٹھا لیتی ہے اور وہ آم لے جاتی ہے۔ تو وہ جا کر کالے کوے کو دے دیتی ہے۔ تو اس نے کہا دیکھا تمہاری مما تو کتنی ساری بالیاں بھی لے آئی اور آم بھی لے آئی۔ تو وہ پھر کہنے لگی کہ لیکن میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم ساری عمر یہاں رہو لیکن میرے لیے کھانا لاتی رہنا۔ پھر جب وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنا بڑا مضبوط گھر ڈھونڈ لیا ہے، اب میں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں چلی جاؤں گی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں چلی جاتی ہے اور اس کنٹینر میں رہنا شروع کر لیتی ہے جو گھر بہت ہی مضبوط تھا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی وہاں کنٹینر میں پہنچ جاتی ہیں اور اس کی بیٹی کہنے لگی مما یہ تو گھر بہت ہی بڑا اور مضبوط ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ بالکل یہ مضبوط ہے اور کھانا بھی یہاں پہ مل جائے گا۔ تو پھر وہ دونوں ماں بیٹی کھانا کھا کر سو گئی اور طوطا اور کوا دونوں کا گھر ہی نیچے گر جاتا ہے بارش اور تیز طوفان کی وجہ سے۔ پھر وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو کوئی مضبوط اور صحیح جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹینر ہے۔ وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں تو رانو چڑیا اور اس کی بیٹی سو رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ دونوں جب وہاں اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں رانو چڑیا ہمیں یہاں رہنے دے گی بھی یا نہیں۔ تو جب رانو چڑیا کی آنکھ کھلتی ہے تو ان تینوں کو دیکھ کر وہ وہاں کہتی ہے کہ تم لوگ کب آئے، اور کہنے لگے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، اب ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دو۔ تو رانو چڑیا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، یہ گھر بڑا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، تو یہاں پر آپ لوگ رہ سکتے ہیں۔ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کسی کا بھلا کرو تو اپنا بھلا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ہنسی خوشی سب رہنے لگے۔